جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 9th کلاس کا یہ لیکچر ہے اور کہانی ہے اخلاقی کہانی نمبر 17۔ عنوان ہے عادت کی خرابی۔ تو آئیے بچوں اس کو ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں بہت سارے جانور مل جل کر زندگی گزارتے تھے۔ سب کی آپس میں دوستیاں تھیں، ایک دوسرے کے کام آنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ یہ جنگل امن و آشتی کا گہوارہ تھا۔ جنگل کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا، وہ اپنی روانی اور مناظر کی وجہ سے بہت خوبصورت تھا، لیکن ایک اور خوبصورت بات یہ تھی کہ دریا کے اس پار کچھ ایسے مناظر تھے کہ جس کی سیر کے لیے اور کچھ اپنے کھانے کے لیے جنگل سے چرند اور پرند اس خطے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ بارشوں کا موسم تھا، بادل گرج اور ہر طرف جل تھل ہونے لگی۔ جنگل میں موجود ایک کچھوے اور بچھو جن کی دوستی مثالی سمجھی جاتی تھی، ایک خوبصورت سما میں بہت سارے پرندے، حشرات اور جانور لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے اس پار جانے لگے۔ کچھوے نے بھی دریا کے اس پار جانے کا ارادہ کیا۔ کچھوے کے اس منصوبے سے اس کا دوست بچھو بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے دوست کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت کچھوے کی بھی تھی۔ بچھو کے پرزور اصرار پر کچھوے نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا منصوبہ بنایا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کچھوا جو خشکی اور پانی میں آسانی سے گزر سکتا ہے، بچھو اس قدرتی سہولت سے محروم تھا۔ کچھوے نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں جنگل سے نکل پڑے۔ خرامہ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پر جا پہنچے۔ کچھوے نے بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا۔ دونوں دریا پر تیرتے جا رہے تھے۔ دریا کا خوبصورت نظارہ دیکھ کر بچھو کی طبیعت مچل اٹھی اور وہ اپنی فطرت سے مجبور ہونے لگا۔ کچھوے کی پیٹھ پر ڈنگ مارنے لگا۔ کچھوے کی پیٹھ ایک مضبوط خول کی حیثیت رکھتی ہے جس پر چوٹ اور ڈنگ جلدی اثر نہیں کر سکتے۔ تو بچھو کے ڈنگ کی کھٹ کھٹ کی آواز سن کر کچھوے نے بچھو سے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ تو بچھو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے دوست، ڈنگ مارنا میری عادت ہے اور میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ کچھوا کچھ دیر تو اپنے دوست کی بے وفائی پر حیران ہوا، پھر وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ دریا کے عین بیچ پہنچ کر کچھوے کے اندر انتقام کا جذبہ ابھرا اور وہ پانسا پلٹنے لگا۔ کچھوے کی اس حرکت سے بچھو ڈبکیاں کھانے لگا اور کچھوے سے کہنے لگا، دوست یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کچھوا مسکرایا اور بولا، اے دوست، پانی میں پانسے پلٹ کر اور غوطے لگا کر گزرنا میری عادت ہے اور میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اگلے ہی لمحے بچھو ڈبکیاں کھاتے ہوئے اپنے ازلی انتقام کو پہنچ چکا تھا۔ تو اس طرح اسے دوست سے بھی بے وفائی کا بدلہ مل چکا تھا۔ تو اخلاقی سبق پیارے بچوں ہمیں یہ ملا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اپنی عادت کی خرابی کی وجہ سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہمیں اچھی عادات جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی، اور اس میں سے جو اخلاقی سبق ملا وہ آپ سب تک میں نے پہنچا دیا۔